حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ مسجد سے نکل جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب حضرت ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ حضرت ابو دجانہ گویا ہوئے، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی یعنی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی رہتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، کہیں وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر حضرت ابو دجانہ اور ان کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں کے بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ قارئین کرام، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔